بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ہے توجہ کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ۔ کون سی؟ قرآن پاک کتاب جو ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کس کے ساتھ؟ اس کتاب میں، یقیناً وہ مخالفت میں ہے بہت دور والی۔ تو نہیں ہے یہ نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہرے کو یا اپنے رخ کو مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف، اور لیکن نیکی والا تو وہ ہے جو ایمان لائے کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، رشتوں کے اوپر اور کتابوں کے اوپر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کی ہیں، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جتنے بھی نبی سرکار رسول کی ذات اقدس ہوئے ہیں سبھی پہ ایمان لائے جی۔ اچھا، اور جو وہ مال اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دیا ہے، حالانکہ اس مال سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور جو سائلین ہیں یا جو مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اس مال کو خرچ کرے۔ کس مال کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اس دنیا کے اندر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مال کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ وہ کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زیادہ نوازا، ان کا کام ہے کہ وہ صدقہ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، زکوٰۃ اور عشر کی صورت کے اندر اس کا حصہ جو خداوند کریم نے مطلب پرسنٹیج نکالی ہے وہ اللہ کے رسول کے راستے کے اندر دے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اچھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو بھی وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ صبر کرنے والے بھی ہیں کہ صورت میں جب ان کے پاس کوئی تنگ دستی، مصیبت، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اور جب یہ کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اس لڑائی میں بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا دامن پکڑ کے رکھتے ہیں۔ اور اللہ ذات یہ فرماتی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ سچ کہتے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی ان لوگوں کو اللہ ذات مخاطب کر رہے ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ کتب علیکم القصاص، کتبہ لکھ دیا گیا ہے کس چیز کو؟ علیکم تم پر، القصاص ہو برابر کا بدلہ، فی القتل مقتولوں میں، یعنی جیسے کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی صورت میں اس کا بدلہ لے۔ کیا لے؟ بدلہ لے۔ اور یہ اللہ ذات کے ان کو فرما رہا ہے جو کہ مومن ہے، جو ایمان لائے ہیں۔ اب قرآن پاک کی روح سے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے کیا ہے کہ جس بھی بندے نے قتل کیا ہے یا خون بہایا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ قتل کرنا یا خون بہانا۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے۔ اگر کسی مطلب جو ہے کہ بندے کو آپ نے آزاد کیا، اس کے بدلے میں کیا کیا ہے؟ ایک اور بندے کو آزاد کرنا پڑے گا۔ کہ اگر کوئی غلام ہے، اگر اس کے مطلب ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو دوسرے بندے کو بھی غلام بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو آزاد بندے ہیں اس کے بدلے میں آزاد، اگر ایسا ایک بندہ آزاد ہے تو اس کے ساتھ اونچ نیچ کوئی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بدلے میں جو دوسری پارٹی اس کو بھی ایک بندے کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بندہ آزاد کر کے ان کے حوالے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والعبد بالعبد، یعنی اور غلام بدلے غلام کے، یعنی اگر ایک غلام کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں، یا اس کو مار دیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسا مسائب ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو اس ایک غلام دوسری پارٹی کے حوالے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے خون کے بدلے میں خون ہے
آزاد بندہ ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہے، جو غلام بندہ اس کے بدلے میں غلام ہے۔ والانثی اور عورت بالانثی بدلے عورت کے، ٹھیک ہے جی اسی طرح فمن پھر جو شخص کہ اوفیا معاف کر دیا گیا ہے لاہو اسے من اخی اس کے بھائی یعنی ولی یا مقتول کی طرف سے شیئن کچھ فاتباع تو پیروی کرنی ہے بالمعروف دستور کے موافق واداء اور ادا کرنا ہے الہ باحسن اس کی طرف اچھائی کے ساتھ۔ جی اچھا، جب اگر ایک بندے نے بدلہ لینا ہے، لڑائی ہوگی لڑسو دو گروپوں کے اندر، تو اس کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں واضح کر دیا ہے کہ جی خون کے بدلے میں خون ہے، جی آزادی کے بدلے میں آزادی ہے، غلامی کے بدلے میں غلامی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے جی، اگر ایک عورت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی ایک عورت مار دی گئی ہے، تو اس کے بدلے میں دوسرے جس کی لڑائی ہوئی دو خاندانوں کے درمیان، ایک ہی عورت کے ساتھ زیادتی اس کو مار دیا گیا ہے، تو دوسرے بھی خاندان والے کیا ہیں ایک عورت اس عورت کے بدلے میں دیں گے۔ پھر جو شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر وہ معاف کر دیتا ہے، جی جس کے ساتھ یا جس خاندان کے ساتھ جس قبیلے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے، کون معاف کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ زیادتی وہ تو اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا، یا جو مر گیا تو اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ اس کے جو مقتولین ہیں، جو قتل ہونے والے ہیں، ان کے جو ورثہ ہیں، جو وارث ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، مطلب کسی کا اگر شوہر ہے، والدین ہیں، جی تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے، معافی اگر دے دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس چیز کی آپ نے پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، حقائق کے مطابق، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھائی کے ساتھ۔ اچھائی کی طرف۔ یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، قتل معاف کر دیتا ہے، آپ نے اس کی کوئی چوری پکڑی ہے تو وہ آپ کو ویسے معاف کر دیتا ہے، چوری اگر پکڑی ہے، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا یا گالی دی وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، یا کوئی بھی ایشو بنتا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے پچھلی آیت کے اندر، تو اللہ کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، اس علاقی روایات کے مطابق جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اگر وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا برتنا ہے؟ اچھا سلوک برتنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جی کس کے ساتھ؟ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی جی اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک پیش کریں اگر وہ معافی دے دیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو یہ اللہ ذات یہ فرما رہی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے جی، ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے۔ فمن پھر جس شخص نے آتدا زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلاح اس کے لیے عذاب علیم، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے اور ایک بہت ہی آسان سا طریقہ بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی بندہ معاف فرما دیتا ہے یا کر دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے لیے جو ہے نا ان دونوں پارٹیوں کے لیے رحمت کے دریا بہا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر جو ہے کہ صلح ہو گئی، صفائی ہو گئی، ایک تو دونوں خاندان یا دو قبائل یا دو افراد جو ہے آپس میں مل گئے کسی بھی واقعہ کے ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں صلح ہو جاتی ہے، یا تو خون کے بدلے میں خون، آزادی کے بدلے میں آزادی، غلامی کے بدلے میں غلامی، عورت کے بدلے میں عورت، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور جو زیادتی کرنے والے ان کو اللہ ذات یہ کہتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہ راستہ جو ہے بہت ہی تخفیف والا ہے اور ان لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ اچھا، جب ایک معاملہ سیٹلڈ ہو گئے، پنچایت کے طور پہ فیصلہ ہو گیا یا ان دونوں کا آپس میں فیصلہ ہو گیا خاندانی طور پہ، قبائلی طور پہ، تو اللہ کی ذات یہ کہتی کہ اس کے بعد اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، کیا اس کے بعد کوئی بندہ اگر زیادتی کرتا ہے دونوں پارٹیوں میں سے، جب معاملات طے ہونے کے بعد، ٹھیک ہے،
گواہان کی صورت کے اندر، مطلب پنچایت کی صورت کے اندر، تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی بندہ دونوں پارٹیوں میں سے زیادتی کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اس کے لیے عذاب ہے جو کہ بہت ہی دردناک ہے، جو کہ بہت ہی دردناک ہے۔ آپ کی اور میری لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، جب میں نے دیکھا کہ یار مطلب کہ میرے سے غلطی ہو گئی، آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگ لی، آپ نے مجھے ویسے معاف کر دیا یا کسی بھی وجہ سے معاملہ طے پا گئے، اچھا میں نے دل میں کوئی خلش رکھ لی یا آپ نے کوئی دل میں خلش رکھ لی، آپ کو موقع ملا، کوئی ایسا ٹائم ملا، آپ نے مجھے نقصان پہنچا دیا یا میں نے آپ کو نقصان پہنچا دیا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب ہے۔ اچھا، وَلَاكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں حیاتن ایک طرح کی زندگی ہے، یا اول الباب، اور اے عقل مندو، لعلکم، شاید کہ تم تتقون، قتل و غارت سے بچو۔ یعنی یہی آگے بات اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب آپ لوگوں نے برابر کا بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، وَلَاكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور پھر تم دونوں کے لیے، یعنی جو دونوں پارٹیاں ان کے لیے کیا ہے، قصاص کا بدلہ ہے۔ وَلَاكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور پھر تم دونوں کے لیے، یعنی جو دونوں پارٹیاں ان کے لیے کیا ہے، قصاص کا بدلہ ہے۔ معافی کر دینا ہے تو اس صورت میں بھی، اور جو پہلے والی ہے کہ یعنی ایک نے قتل کیا ہے تو دوسرے خاندان نے بھی اس کا قتل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی صورت میں کیا ہے کہ مطلب بعد میں لڑائی ہو گئی، دونوں سائڈوں، ایک ادھر سے بندہ مار گیا، ایک ادھر سے مار گیا، یا ادھر سے ایک غلام کو نقصان پہنچا تو ادھر سے بھی ایک غلام کو مطلب ان کے دوسری پارٹی کو دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آزاد بندہ ہے یا آزادی ہے، جیسے اب مطلب ہمیں آزادی تو مل گئی ہے 76 سال بظاہر، لیکن ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں۔ آزادی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس بندے کا جو دل چاہتا ہے اپنے حقوق کا استعمال کرے، اپنے جو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یا ریاست پاکستان کی صورت کے اندر جو قوانین اور حقوق دیے ہوئے ہیں ایک آزاد بندے کو، ایک آزاد بندی کو، تو وہ عوام اپنا فیصلہ کرے۔ لیکن یہاں پہ جو کام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، جو ہم کہیں وہی یہ لوگ کریں، یعنی ادھر کہیں تو ادھر چلے جائیں، ادھر کہیں تو ادھر چلے جائیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتی کہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو یرغمال یا غلام نہیں بنایا جا سکتا، یہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کا ایک واقعہ آیا کہ ایک گورنر کے بیٹے نے زیادتی کر لی، مطلب اس کو مارا پیٹا کسی مزدور کو، تو وہ فوراً مزدور پہنچا، اس کو پتہ تھا کہ انصاف ملنا ہے، تو جب حضرت عمر تک یہ قصہ پہنچا تو انہوں نے جناب اسی وقت اپنا ایک ایلچی بھیجا اس گورنر کو، اور گورنر کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اور جیسے جتنی شدت کے ساتھ اس غلام کو، اس نوکر کو، اس غریب کو یا مزدور بندے کو تھپڑ لگے تھے، اسی انٹینسٹی، اسی ہی مقدار میں، اسی ہی مطلب جو ہے کہ روب کے ساتھ، اسی ہی شدت کے ساتھ اس غلام کو کہا گیا کہ آپ نے اس کو مارنے میرے سامنے تھپڑ، لیکن تھپڑ مارنے کے بعد کام تو برابر ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس باپ اور بیٹا دونوں کو، گورنر اور اس کے بیٹے کو سبق دوش کر دیا کہ آپ اس اہل ہی نہیں ہو۔ اور آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بات کہی کہ آپ نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک الگ ہوتا ہے کام شام کرنا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کے اوپر زور زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کرنا، کسی کے اوپر مطلب معاملات کو مطلب جو ہے کہ اپنا رعب جمانے کے لیے ایک غلط بات مطلب جو ہے کہ تسلیم کروانے کے لیے اس کے اوپر پریشر بلڈ کرنا، مارنا، کوٹنا، یا پھر اس کو مطلب جو ہے کہ تکلیف پہنچانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، فطرت کے قوانین کے خلاف ہے، آزادی کے خلاف ہے۔ اب آپ ایک بندہ آزاد ہے، اس کو بتا دیا گیا جی یہ ریاست ہے، یہ ریاست پاکستان، اس کے یہ قوانین ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو، کسی ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان معاملات کے اندر ٹانگ اڑائے، ٹھیک ہے۔ اب بدماشی جو چیف جسٹس نے کہا جی کہ آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا جی کہ حکومت کو کہ آپ الیکشن کروائیں، انہوں وہ مطلب الیکشن سے بھاگ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرواتے۔ اچھا، اس طرح سے مطلب جو ہے کہ
صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن کو کہا جی آپ تاریخ دیں جو کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، اور اس نے 2 کچھ کے جواب دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس آیت کی روح سے منافی ہے کہ مطلب جو ہے کہ آپ ایک قوانین، ایک آئین تشکیل دے دیے گئے پاکستان کا، اس کے مطابق جو کام کرنا ہے وہ ریاست کا کام ہے، وہ کام کریں. لوگ جس کو مرضی چنیں، لوگ جس کو مرضی ووٹ دیں، یہ لوگوں کا مطلب جو اپنا مائنڈ ہے. اگر آپ زبردستی لوگوں کو کہیں، جیسے زبردستی کانفرنسز کروائی گئی، یہ سب ڈرامہ جو کیا ہے یزیدیت کا ہے، لا قانونیت کا ہے. یہ تو پھر وہی جنگل کا ڈرامہ ہو گیا نا کہ جدی ہاتھ میں مطلب ڈانگ ہوئی، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوا وہی جناب جو ہانکتا پھر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا پھر، کوئی پوچھنے والا ادھر ادھر آتے پھرے. حوالے سے یہ آیت جو ہے کہتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جس شخص نے زیادتی کی اس سے، اس کے بعد تو اس کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. اب جو ہے کہ تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں ایک طرح کی آزادی ہے. اگر آپ مطلب جو ہے کہ اس آیت کی طرف سے چلتے ہو تو اس میں جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کے لیے کیا ہے، زندگی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. مثلا جی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، ٹھیک ہے کہ آپ کو نقصان پہنچایا، آپ نے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اب دونوں کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ یا میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی معاملات گڑبڑی ہوں گے نا. ٹھیک ہے، اگر میں دوبارہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، کہنا یار ایک بار میں نے اس کو معافی دے دی، اب میں نے اس کو چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، اچھا، یا اگر آپ نے معاف کرنے کے بعد مجھے جناب جو ہے کہ نقصان پہنچایا کسی بھی صورت میں، آپ نے بھی پھر معاملہ مطلب جو ہے کہ وہ جو آپ کی دی ہوئی معافی ہے وہ تو ختم ہو گئی. دوبارہ سے پھر جو ہے لڑائی کا معاملہ شروع ہو گیا، 2 افراد کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان، 2 قبیلوں کے درمیان جو ہے فساد شروع ہو گیا. اس سے کیا ہوا کہ زندگی کے اندر جو سکون ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں ہے، اور اس طرح کی ایک آپ کے لیے کہ زندگی بنتی ہے. جب فیصلہ ہو گیا تو پھر دونوں خاندان، دونوں افراد جو ہیں، دونوں پارٹیاں جو ہیں کہ سکون میں آ جاتی ہیں. ان کو ایک قسم کی زندگی ملتی ہے، سکھ کا سانس ملتا ہے کہ چلو یار غلطی ہوئی، اس کی معافی لے لی یا اس کا بدلہ دے دیا تو تلخ کلامی ختم ہو گئی اور زندگی کے اندر سکون آ گیا، زندگی آ گئی. یا اولی الباب لعلکم تتقون، اے عقل مندو شاید کہ تم قتل و غارت سے بچو. یعنی آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ اے عقل مندو، اگر آپ عقل کا استعمال کرو گے، ایک تو آپ کو ہدایت دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ شاید تم مزید قتل و غارت سے بچ جاؤ. اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے جی اگر کسی ایک پارٹی نے ایک دوسرے خاندان کا، یا خاندانی دشمنی جو ہوتی ہے یا قبائلی دشمنی جو ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک نے ایک گھر کا فرد مار دیا، دوسری پارٹی اٹھی اس نے ان کا مار دیا، پھر ان کا ہاتھ پڑا انہوں نے پہلے والوں کا مار دیا، پھر پہلے والوں کا ہاتھ پڑا انہوں نے دوسری پارٹی کا مار دیا. یعنی ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ مفراد کو قتل کرنے کے بعد دونوں خاندان جو ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ہر طرف خوف کے مناظر ہوتے ہیں، کبھی کسی کو جیل ہوگی، کبھی کسی کو جیل ہوگی. اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یعنی مطلب جو ہے کہ برابر بدلہ لینے کے بعد، ٹھیک ہے، سکون میں آ جاتے ہو تو زندگی ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے، کہ اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر کہ برابر کا بدلہ لے لیا، یا قصاص لے لیا، یا پھر جو ہے خون کا بدلہ خون لے لیا، تو ایک دفعہ فیصلہ ہونے کے بعد آپ پرسکون ہو گئے دونوں پارٹیاں، تو اس میں زندگی ہے. معاشرے کے اندر اچھی مطلب جو ہے کہ ایک پروان چلے گی، ایک روایت. ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اے عقل مندو، جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو پھر یہ ہے کہ تم مزید جو قتل و غارت ہوگی اس سے بچ جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی لڑائی جھگڑا کر لیں، ایٹ دی اینڈ کیا ہے، گل کتنے مکنی ہے، دونوں پارٹیاں کی صلح صفائی کے اوپر مکنی ہے. آپ بشک صدیوں سے لڑتے رہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے کہ صلح جو ہے، صفائی جو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات کو جو فروغ دینا ہے وہ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے. اب جیسے تو بندے لڑ پڑے، تھانے میں چلے جاتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لگے، ادھر سے بھی پیسے لگے، کھانا تھانے والوں نے، وکیلوں نے بھی کھانا ہے. ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، یا تو جو ملزم ہے، جو گناہ کیا ہوتا ہے اس کا خمیازہ بھگتا ہے، اس کو جیل ہو جاتی ہے. اگر وہ معاف کر دیا جاتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے.
کس صورت پہ آتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر کیا ہوگی؟ صلح صلح ہے۔ کوتب علیکم لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر جب آنے لگے، احدکم تمہارے ایک کو، الموت موت، ان تارکا اگر وہ چھوڑے جا رہا ہے، خیرن یعنی مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف یعنی دستور کے موافق، حقاً یہ حق ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ یہ آگے ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تم ٹھیک ہے اس دنیا سے جانے لگو، یا تم پر کوئی ایسی وقت آنے لگے، تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، موت برحق ہے نا، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو زیرو کو موت آنی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلے کہ اب یہ مجھے موت آ رہی ہے یا آنے والی ہے، مطلب اس کے آثار بن رہے ہیں بیماری کی شکل میں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتی کہ آپ کیا جو مال چھوڑ جاتے ہو اس دنیا کے اوپر، اس کے لیے ایک وصیت لکھو۔ کیا لکھو؟ وصیت۔ اچھا، وصیت کن لوگوں کے لکھ رہی ہیں؟ والدین کے لیے لکھنی ہے، اور جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے لیے لکھنی ہے، جو کہ اس علاقے کا دستور چل رہا ہے۔ اب تو چونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، تو جو پوری دنیا کے اندر ہے وہ شریعت ایک ہی نافذ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر شریعت ایک ہی نافذ ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں گائیڈ لائن دے دی ہے کہ وراثت کوئی چیز، مال اگر لیٹس سپوز 2 روٹیاں ہیں تو 2 روٹیاں، 2 اگر بھائی ہیں تو دونوں میں تقسیم کر دی جائیں، اگر ساتھ میں ایک بہن ہے تو اس کا تیسرا حصہ بہن کو دیا جائے، ٹھیک ہے، اگر ماں مطلب زندہ ہے تو اس کا حصہ بنتا ہے، اسی طرح مطلب اگر کوئی بیوی زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ اس میں سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ پورا ایک یعنی شریعت محمدی کا مطلب طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ جو وراثت آگے تقسیم ہو جانی ہے۔ تو اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ اس کے وصیت کے اوپر عمل کرو، اور والدین کو اور قرابت داروں کے لیے آپ جو ہے وصیت کوئی چھوڑ کے جاؤ، جو بھی آپ مال چھوڑ کے جا رہے ہو، جو بھی اس مطلب علاقے کا دستور ہے یا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مطابق جو ہے آپ یہ ان چیزوں کے اوپر کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جو متقی ہیں، جو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ حق بات ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہاں یہ حق ہے متقیوں پر، جو کہ اس طرح یعنی متقی کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ بلکہ پورے دنیا کے اندر چل رہا ہے، اچھا جی بہن کا حصہ آتا ہے وراثت میں، ٹھیک ہے، اب ایک بہن کا حصہ دینے کی بجائے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں، یا والدین یہ فورس کرتے ہیں اس بہن کو کہ جی یا بیٹی کو کہ جی آپ جو ہے نا یہ بھائیوں کے نام حصہ کروا دیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے۔ اگر آپ جو ہے کہ بھائیوں کو حصہ نہیں دیں گے یا اس حصے سے دستبردار نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کے ساتھ ہمارا یعنی جو نا اٹھنا بیٹھنا بول چال وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یعنی یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وراثت کے اندر عورت کا جو حق رکھا ہے، اس کو بھائیوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے، والدین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا جو حق بنتا ہے وراثت میں وہ اس کو دیا جائے۔ وہ اگر کہہ بھی میں نہیں لینا تو آپ پھر بھی کہو گے نہیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا حق دوں، کیونکہ اگر یہاں پہ تو ہم ڈنڈی شنڈی مار لیں گے، ٹھیک ہے، درمیانی راستہ نکال لیں گے، کوئی فتویٰ شتوا لے کے کہ اچھا یار مطلب میں اس کو منا لوں، یا اس کو مطلب محنت شنت کر کے، یا والدین کی طرف سے پریشرائز کروا کے، یا سسرال کی طرف سے پریشرائز کروا کے ان سے میں ہتھیار لیتا ہوں، زمین بہن کا حق ہتھیار لیتا ہوں راستے، لیکن آخرت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو بہن کا حق ہے وراثت کے اندر، زمین کے اندر، مکان کے اندر، وہ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ جوڑ کے اس کو دو، تاکہ اس کا حق نہ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی روح سے ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی جو اقامت ہے اس کے لیے کام کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔